سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي في مقام آخر: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے مسلم. اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے مسلم. جس ضرب سے سینے ہلتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی اسلامی معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، علماء کا جمع غفیر، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آج اس زمین پر پہلی مرتبہ جناب حضرت مولانا مفتی محمد منیر صاحب کی زیر نظامت اس ہونے والے پروگرام میں جناب حافظ تعظیم الدین اسراری صاحب کے زیر اہتمام اس ہونے والی مجلس میں اور میرے خدمت گزار رہے جناب بھائی مرشد عالم صاحب، مولانا جمشید صاحب اور دیگر حضرات بڑی دیر سے آپ اس جلسے کو سماعت فرما رہے. لیکن آپ سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس جلسے کی تاریخ میں نے 2 جون نہیں لکھی تھی بلکہ 1 جون لکھی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلسے کی تاریخ میں 1 جون لکھوں گا اور 1 جون میں ہی پہنچوں گا. لیکن انتظار اتنا ہوگا کہ تیرا نمبر 2 جون میں آئے گا. لیکن خوشی اس چیز میں یہ ہے کہ 2 جون میں بھی نمبر آیا، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے مل گئے. ورنہ اندازہ یہ تھا کہ جب 1 جون کا جلسہ ہے
تو شاید 2 جون میں سننے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ آپ حضرات سے ناظم صاحب نے بھی ہاتھ اٹھوا کر کے وعدہ لیا ہے کہ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک اس جلسے کی دعا نہیں ہوگی آپ نہ جانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اتنے لمبے وقت گزر جانے کے بعد بھی کوئی بیان سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی جاتی ہے کہ پروردگار عالم مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مسلمانوں، ایمان والے کے لیے ہر چیز نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے جلسہ بھی نہیں نصیحت ہے۔ ایک وقت جلسے پر وہ تھا کہ اس کے شروع ہونے کا اعلان کیا جا رہا تھا، اب اس کے اخیر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں ہی یہ جلسہ ختم ہوگا۔ یہ جلسے کا خاتمہ بھی مجھے اور آپ کو کہتا ہوا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، جس طرح سے جلسہ شروع ہوا اور یہ شباب پر پہنچا اور شباب سے بڑھاپے کی طرف چلا اور بڑھاپے کو پہنچ کر یہ جلسہ ختم ہوا، ایک دن تو بھی دنیا میں آیا ہے، تجھ پہ بھی شباب کے دن آئے ہیں، اور اس شبابی کی زندگی گزارنے کے بعد آپ کے اوپر بھی وہ بڑھاپے کے لمحات آئے ہیں، اور بڑھاپے کے بعد جس دہلیز پر قدم رکھنا ہے وہ موت ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا لقمہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہی آیت دوران خطبہ میں نے پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ آج یہ سمندر تمہیں اور مجھے نظر آتے ہیں، آج یہ پہاڑ مجھے اور تمہیں نظر آتے ہیں، آج یہ سورج جو لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر دیکھ کر مجھے اور آپ کو اپنی گرمی اور تپش اور اجالا پہنچا رہا ہے۔ کیا اس سورج کے بارے میں قرآن نہیں کہتا ہے ادھر شمس کبرت، یہی سورج جو چمکدار ہے، جس کی روشنی ایسی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں میل دور سے تمہیں اور مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ ایک نوجوان وہ چاہے کتنی ہی طاقت کا دعویٰ کرے، آج اس گرمی کے موسم میں ایک گھنٹہ کے لیے گرمی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سورج بھی ختم ہوگا، ادھر شمس کبرت، اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ یہ سورج، یہ ستارے اور چاند، یہ تمام کے تمام جو آج اپنی صورت کا اللہ کے متعین کردہ اوقات میں گھوم رہے ہیں، یہ سب اپنی کہانی بھول جائیں گے اور اپنی صورت تبدیل کر چکے ہیں۔ جس زمین کے اوپر میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس زمین کے اوپر میرے اور آپ کے مکانات ہیں، جس زمین کے اوپر میرے اور آپ کے سفر کرنے کے لیے سڑکیں ہیں، کہ اس زمین کو قرآن نہیں کہہ رہا ادھر سماء انشقت، کہ آسمان بھی پھٹے گا، جس زمین کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو ہم نے کیسا اچھا بچھایا ہے، لیکن کب تک اچھی رہے گی؟ ایک دن قرآن بھی تو کہہ رہا ہے، اس وقت کو بھی تو یاد کر لو، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اے ایمان والے بندو، اے اللہ کے چاہنے والوں، اے میرے نیک بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک وقت وہ آئے گا اس زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، جب ہاتھ میں چھلنی لے کر آٹا چھانتی ہو، ہلاتی ہو، اس کا موٹا موٹا اوپر رہ جاتا ہے، باریک نیچے کو نکل جاتا ہے۔ ایک دن زمین کو بھی جھٹکا لگنا ہے، اس زمین کو ہلا دیا جانا ہے۔ جتنی بھی چیزیں زمین میں چھپی ہوئی ہیں، جتنی بھی وزنی چیزیں زمین کے بدن پر رکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر نکال کر کے پھینک دے گا۔ یہ وقت زمین پر بھی آئے گا، آسمان پر بھی آئے گا، مجھ پر اور تجھ پر بھی آئے گا۔ ایک دن میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، جوانی آ رہی ہے، بڑھاپا آئے گا، ایک دن وہ
آئے گا کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ہوگا، ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہوں گے۔ ابھی تو مجھے دل میں بتایا تھا کہ ایک میرا بھائی جو اس زمین سے تعلق رکھنے والا تھا کسی حادثے کا شکار ہوا اور موت کو یاد دلا گیا۔ اللہ اس کی بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن جانا سب کو ہے، میں آپ کو بھی کہتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپا آئے گا، یہ بچے کو ضروری نہیں کہ جوانی آئے گی، کالے بال والوں کو یہ ضروری نہیں کہ سفید بال ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم وہ دستک دے کے نہیں آئے گا، وہ اجازت لے کر نہیں آئے گا، وہ اندھیرے کا بھی انتظار نہیں کرے گا، وہ بارش کا بھی انتظار نہیں کرے گا، وہ اولے پڑتے ہوئے ہوں تاخیر نہیں ہوگی، آندھیاں چلتی ہوئی ہوں تاخیر نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے وقت متعین آئے گا، اسرائیل بغیر اجازت سے آئے گا اور روح کو قبض کر کے چلا جائے گا۔ مرنا مجھے اور آپ کو بھی ہے، لیکن مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کے حالات کی تیاریاں اور مرنے کے بعد کے حالات میں اچھائیاں کس طرح ہم دنیا میں لے آئیں، کس طرح ہم اس زندگی کو اچھا بنائیں، میں اور آپ یہی کرنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید کا جام پلایا ہے، جس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ویلکم اور ان کے لیے بازاروں کو بند کرنا اور ان کے لیے دنیا کو جام کر دینا، دنیا کو ان کے استقبال میں کھڑا کر دینا۔ رب کعبہ کی قسم اگر ایمان سے محروم کر دیا ہے تو لوگ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں ان کو ویلکم ضرور کہہ لیں گے، ان کے لیے راستے ضرور بند کر دیں گے، لیکن جب آخرت کا میدان آئے گا تو وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ لیکن مجھے اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ زور سے بولو، آخرت میں کہاں جانا ہے؟ جنت الفردوس میں جانا ہے، کیونکہ امام الانبیاء کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے وہ جنت بنائی ہے کہ جو جنت ساری جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اخیر میں ضرور آئے ہیں، لیکن کہہ دیجئے وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ اگر آپ کا دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، محمد رسول اللہ کو زمین پر نازل کرنا نہ ہوتا، نہ آدم ہوتے، نہ آدم کی اولاد ہوتی، نہ زمین کو پانی پر بچھایا جاتا، نہ بغیر ستون کے آسمان کو سجایا جاتا، نہ زمین سے نکلنے والے پودے میں اور چٹکنے والی کلی میں جو کھلنے والا پھول ہے نہ اس میں خوشبو ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پھول خوشبو بھی دے رہا ہے وہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہے۔ میں اور آپ بھی انہی کی امت میں ہیں، دو کام کرنے آئے ہیں، جن دو کاموں کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ اپنے نبی سے کر لیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرا نبی امام الانبیاء میرے اور آپ کے لیے عرش الہی کے سامنے کھڑا ہے۔ حالانکہ دنیا کو بھول جانا چاہیے تھا، اپنی امت کو بھول جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں جا کر کے بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی فلسطین میں ایک ہی رات میں جبریل امین کی رہنمائی میں پہنچایا اور مسجد اقصی سے آپ کو آسمانی سفر کرایا، آسمانوں پر بلایا۔ میں آپ کو آپ کی عظمت بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس جگہ جمع کیا ہے، مجھے اور آپ کو جس جگہ پیدا کیا ہے، اس وقت کی کیا قیمت ہے، اس امت کی کیا قیمت ہے، اس امت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ امام الانبیاء جب آسمانوں پر جاتے ہیں، اختصار کر رہا ہوں، ہر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ساتوں آسمانوں پر جب آپ چلے گئے ہیں، اللہ کے سامنے جا کر دعا سلام ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے زمین سے اٹھا کر آپ نے آسمانوں پر بلایا ہے، ساتوں آسمانوں کو پار بلا لیا ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ نے
सातों आसमानों पर क्यों बुलाया है? अल्लाह तबारक व तआला से फरमाते हैं, ए मेरे लाडले, अभी तो सातों आसमानों पर आए हो, अभी तो आठों की आठों जन्नतों को भी देखना। कितनी जन्नतों को देखना है? जन्नत तो एक नहीं, ट्रेन आपने देखी है, सारे डब्बों में बराबरी नहीं होती, हवाई जहाज की तमाम सीटों में भी बराबरी नहीं होती, उसमें भी आला क्वालिटी होती है, औसत दर्जे की सीट होती है, फिर अदना दर्जे की सीट होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जन्नत को अपने चाहने वालों के लिए बनाया है, उसमें भी मुख्तलिफ मकामात हैं, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने आला क्वालिटी तैयार